شاہ کریمان دستگیر و اشرفا حرمت لکھے پیغمبر ایک نظر کن سوء ماں اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما در ہائے بسترا ذکلید کرم کشا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کروڑ احسان اللہ پاک ہماری آپ کی حاضری کو شرف اجابت عطا فرمائے۔ حضرت ڈاکٹر سید شفیق اشرفی الجیلانی برادران اس محفل کے بانیین ہیں۔ اللہ پاک تمام بانیان محفل کو اخلاص کے درجے کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، مشائخ تشریف فرما ہے، میں 10-15 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حصول برکت کے لیے میں پیر نصیر الدین نصیر کے کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ کربلا کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی۔ اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی۔ تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس سکینہ تک یہ مشک آب پہنچائی نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشک آب پہنچائی نہیں جاتی۔ جتن ہر دور میں کیا کیا یزیدیوں نے کر دیکھے، جتن ہر دور میں کیا کیا یزیدیوں نے کر دیکھے، کوئی بھی دور یزیدیت کے ظلم سے خالی نہیں رہا، اور ہر دور میں حکومتیں اگرچہ یزیدیت کے ساتھ ہو مگر ہمیشہ عزت حسینیت کے ساتھ رہتی ہیں۔ کہنے لگے جتن ہر دور میں کیا کیا یزیدیوں نے کر دیکھے، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی۔ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی۔ اور اس شعر کے لیے میں نے پورا کلام سنایا ہے۔ وہ جن چہروں کو زینت غازۂ خاک نجف بخشے، وہ جن چہروں کو زینت غازۂ خاک نجف بخشے، دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی، دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول اللہ کے لیے عزت ہے، ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ عزت اگر بندے کو معزز ہونا ہے تو اسے بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا پڑے گا۔ عزتوں کی خیرات کسی کے گھر سے نہیں بڑھتی، عزتوں کی خیرات سیدہ زہرا کے گھر سے بڑھتی ہے۔ جس کا تعلق حضرت سیدہ زہرا سے ہو گیا، جس نے اپنا ربط حضرت سید الشہداء سے جوڑ لیا، جس نے اپنا تعلق امام حسن مجتبی سے برقرار رکھا، جس نے اپنی غلامی اپنی زندگی میں مولا علی کی غلامی اپنائی، زندگی میں عزتیں اسی کو میسر آتی ہے۔ مومن در حقیقت ہوتا ہی وہی ہے۔ میرے آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے خاندان سے زیادہ اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے محبت نہ کرے، جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے، جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ میری جان سے محبت نہ کرے، تب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے صداقت کے تاجدار حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ سیدہ زہرا کی قرابت کا خیال ہے، اس لیے کہ زہرا کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کربلا کے تاجدار نے کربلا کی بارگاہ کربلا کے میدان میں وہ تاریخ رقم فرما دی ہے، قیامت کی صبح نمودار ہو سکتی ہے مگر حسین کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان سے وہ کام لیا ہے، سارے لوگوں کے منصب اپنی جگہ ہے، تمام لوگوں کی فضیلتیں افضلیتیں اپنی جگہ ہے، مگر ادیب رائے پوری نے کہا تھا آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکتا ادیب ایسی کتاب رکھ کر عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب رکھ کر پیاسا کہوں حسین کو، اتنا تو بے ادب نہیں لمزے لبے حسین کو، ترسا ہے آپ رکھ کر میرا موضوع امام حسین پر بات کرنا جو تو میری زندگی کا موضوع امام حسین کے مشن کی بات کرنا ہے، اس لیے کہ حسین کسی دیندار کا نام نہیں ہے صرف، بلکہ حسین سراپا دین کا نام ہے۔ آج لوگ دینداری بچانے نکلتے ہیں، آج لوگ اگر مسلمانوں کو بچانے نکلتے ہیں، اگر آج لوگ ناموس رسالت پر بات کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ظاہر بات ہے قوم بھی ہیرو بناتی ہے، رب کی بارگاہ سے بھی عزتیں ملتی ہیں۔ جب مسلمان بچانے کی اتنی فضیلت ہے تو حسین تو اسلام بچانے گئے تھے۔ مسلمان بچانے کی بات کی، مسلمان تو ہر دور میں بچایا جا رہا ہے، بچایا جاتا رہے گا، لیکن حسین پاک نے صرف مسلمانوں کو نہیں بچایا بلکہ سراپا اسلام کو بچایا۔ اب فلسفہ سمجھ میں آیا، میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے خاندان کی اصل ہے، نسل نبوت کی اصل ہے، حسین مجھ سے ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن یا رسول اللہ آپ حسین سے کیسے ہیں؟ کربلا کے بعد جواب مل گیا کہ کیونکہ حسین سے میرا دین ہے، کیونکہ حسین سے میرا قانون ہے، حسین سے میری شریعت ہے، اور دوسرا لفظ یوں کہہ لیں حسین سے میرا خاندان ہے، اس لیے میں حسین سے ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، نسل حسینی کی ایک ذات جس کو دنیا غوث العالم کے نام سے جانتی ہے، ہم اور آپ جن کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے، کچھ شخصیتیں ادوار میں ایسی آتی ہیں جو 100 سال تک جانی جاتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تو محلے والے بھی نہیں پہچانتے، کچھ ایسی ہوتی ہیں شخصیتیں جن کو محلے والے جانتے ہیں پورے شہر والے نہیں پہچانتے، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شہر والے جانتے ہیں پورے ملک والے نہیں جانتے، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ملک والے تو جانتے ہیں دنیا کے لوگ نہیں جانتے، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ویلیڈیٹی 50 سال کی ہوتی ہے، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ویلیڈیٹی 100 سال کی ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ویلیڈیٹی 200 سال کی ہوتی ہے، 300 سال کی ہوتی ہے،
مگر کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی ہے. کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر دور میں چمکتی رہتی ہیں. وہ ان شخصیتوں میں سے ایک ذات امام حسین کی ذات ہے، اور حسین پاک کے صدقے و طفیل، حسین پاک کے صدقے ایک ذات حضرت امام زین العابدین کی ذات ہے، محمد باقر کی ذات ہے، امام جعفر صادق کی ذات ہے، موسیٰ کاظم کی ذات ہے، علی رضا کی ذات ہے، امام ہادی امام جواد کی ذات ہے، امام حسن عسکری کی ذات ہے. انہی نفوس قدسیہ میں ایک ذات غوث اعظم دستگیر کی ہے. جب سے چمکے ہیں آج تک چمک رہے ہیں. انہی چمکنے والی ذات میں ایک ذات حضرت معین الدین اجمیری کی ذات ہے. جب سے چمکے ہیں 900 سال ہونے آئے ہیں، چمک رہے ہیں. اور اسی سمندر کے ایک قطرے کو، اسی معرفت کے سمندر کے ایک حوض کو حضرت سلطان غوث العالم تارک السلطنت قطب الکبریٰ محبوب یزدانی پیر رسانی حضرت سیدنا شیخ حضرت میر کبیر اوحد الدین سید محمد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جس ذات کو جانا جاتا ہے. بڑے علماء آئے چلے گئے، محدثین آئے چلے گئے، مفتیان کرام آئے چلے گئے، مشائخ آئے چلے گئے، مگر ایک اشرف کی چوکھٹ ہے. دور بدلتا رہے، ابدال کی سیٹ بدلتی رہے، اوتاد کا مرتبہ دوسرے لوگوں کو دیا جاتا رہے، مگر مخدوم اشرف کے زمانے سے لے کر آج تک کسی دور میں کوئی بھی ابدال کیوں نہ ہو سلام. اگر ابدال کو سمجھے ہوتے تو خاموش نہ ہوتے. میری اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا ابدال وہ 40 لوگ ہیں، اور ان کی برکت سے اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، ان کی برکت سے اللہ زمین سے سبزہ اگاتا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. وہ ابدال ہیں. اور سلطان مخدوم اشرف کہتے ہیں میں اشرف ہوں. اتنے ابدال، 7 ابدال، 300 اخیار، اتنے ابرار، اتنے اوتاد. 27 رجب کو اشرف کو سلام کرنے آتے ہیں. اللہ نے مجھے وہ مرتبہ دیا ہے میں جس کو چاہوں سسپینڈ کر سکتا ہوں. یہ مخدوم اشرف ہے. زبان سے کہہ دیا ہوں. سلطان کی شان ایسی ہے، زندگی پر ہمارے جیسے ناقص لوگ بیان کرتے رہے، کبھی ان کے مقامات کی حد کو کوئی ناپ نہیں سکتا. اللہ نے ان کا مرتبہ کیا کیا نہیں کیا. آج پوری زندگی گزر جاتی ہے، کسی کے ہاتھ پر ایک بندہ مسلمان ہوا، کسی کے ہاتھ پر 2، کسی کے ہاتھ پر کوئی نہیں. مگر یہ وہ ہے، بنارس قریب ہے. آج کیا حال ہے بنارس کا آپ بھی جانتے ہیں. مخدوم صاحب کے دور میں مخدوم صاحب بنارس گئے. مشہور زمانہ قصہ. عبداللہ بنارسی کے گھر ٹھہرے، آپ کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں، ان کے گھر ٹھہرے. انہی کے خیمے سے متصل بت کدا تھا مخدوم پاک. ایک بار سیر کرنے کے لیے نکل گئے کہ چلا ذرا دیکھ کے آتے ہیں. آج وہ دور ہے کہ ہم کہتے ہیں ذرا سا دھیرے بولو ماحول خراب ہو جائے گا. ایک وہ دور تھا کہ چلے دیکھ کے آتے ہیں کہ کس کی عبادتیں کی جاتی ہیں، ذرا ہم بھی دیکھ لیں. جن کی عبادتیں کی جاتی ہیں ان کی اوقات ناپ لی جائے. مخدوم پاک گھومتے چلے جائے. جب تک چھیڑا نہ جائے تب تک کوئی بات نہیں، چھیڑ دیا جائے تو پھر چھوڑا نہ جائے. خود نہیں گئے تھے لڑنے کے لیے. پڑھیں آپ، اعلیٰ شفیع نے صحائف میں لکھا ہے. گھومتے پہنچے نا تو دیکھا لوگ عبادت کر رہے ہیں. بات شروع ہو گئی، اور اسی بات میں انہوں نے طاقت دکھانا شروع کر دیا. دوسرے مذہب کے لوگوں نے ساتھ یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہمارا مذہب حق ہے، ہم سچے ہیں، آپ سچے نہیں ہیں. اب حسینی خون ہے، جلال میں آ گیا. اچھا تم سچے ہو، ان کی عبادت کرنے والے کہاں؟ اگر یہ اس ذات کا کلمہ پڑھنے لگے جن کا میں پڑھتا ہوں تب تم کیا کرو؟ کر کے دکھائیے. صاحب کے جملے ہیں، مخدوم صاحب نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور اٹھا کے کہا بول کیا محمد عربی کا مذہب سچا ہے یا نہیں ہے؟ بول اگر مذہب محمدی سچا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنا جملہ نکلنا تھا. رومی کہہ گئے تھے گفتہ اللہ بلد گرچہ از حلقوم عبداللہ بلد. زبان مخدوم اشرف کی ہے مگر بخاری کے الفاظ ہے بندے کچھ اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے طاقت میری ہوتی ہے. اسی کو رومی نے کہا تھا گلا مخدوم اشرف جہانگیر کا ہے، عبداللہ کا ہے، مگر فرمان اللہ کا ہے. اگر مذہب محمدی حق ہے تو بول دے
آپ نے سنا ہے بول پڑا اور بزبان فصیح بولا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا سینکڑوں سال سے جس کو مناتے رہے وہ لمحے میں قدمے میں گر گیا تو پھر مقدر کی آج معراج کر لی جائے ہم بھی اسی قدموں میں گر جائیں. 1000 لوگوں کو جو ایک جملے سے مسلمان کر دے اسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے. 70 سالوں میں جناب والا مسلمانوں میں تبلیغیں کرنا آسان ہے. پجامہ اوپر کر لو کھڑی چین کی مت پہ لو بہت اچھی بات ہے ڈیوٹی ہے اصحاب ظواہر کی مگر دوسروں میں جا کر چاشنیے پیغام مصطفیٰ عطا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. ہزار لوگوں کو ایک ایک لمحے میں مسلمان کر دینے والی ذات کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہا کرتے ہیں. آج روزگار کی فکر میں ڈیوٹیوں کو بھلا دیا جاتا ہے مگر مخدوم اشرف وہ ہے جو پر لوگ آ جائیں تو ان کو روزگار خود دے دیا کرتے ہیں. ایک آخری قصہ سنا کے اپنی جگہ لیتا ہوں یاد آ گیا سنا دیتا ہوں. حضرت دکن تشریف لے گئے. گلبرگہ شریف آپ کو بڑا پسند تھا. گلبرگہ شریف سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز محبوب الہی کے پوتے مرید ہیں. سرکار بندہ نواز پورے خاندان کے نام کے آگے حسینی لگتا ہے. ہاں چھوٹے سے لے کے بڑے تک سجادہ سے لے کر چھوٹے تک ہر بندے نے یہ ایک بہترین انداز کیا ہے کہ ہر خاندان گلبرگہ کے ہر بچے کے نام کے آگے حسینی لگایا جاتا ہے. میں یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس دور یزیدیت میں بھی اگر کوئی یہ تلاش کرنے چونکہ اس دور میں حضرت یزید کہنے والے بھی تو لوگ ہیں نا الامان و لفظ شوم یہ قسمت ہے کرے کا. لیکن سنیے تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں تقریر کرنے کا وقت کم رہتا ہے. ہر بندے نے اپنے نام کے آگے حسینی لکھ دیا اور تاریخ بنا دی. سن لو لوگوں کہاں کہاں تک حسینیت کو مٹاؤ گے کہاں کہاں تک نام حسین کو مٹاؤ گے کہاں کہاں تک چھپنے کی کوشش کرو گے. مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے. ہاں رہ کے پاپوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. عرض کر رہا تھا حضرت مخدوم پاک ختم گئے. پسندیدہ علاقہ ہے سلطان کا آپ بھی جایا کیجئے سنت سمجھ کے جایا کیجئے. پسندیدہ علاقہ کئی دن رہا کرتے تھے. گلبرگہ شریف تشریف فرما ہوئے. تیزی کے ساتھ بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. حضرت کے ایک ماننے والے تھے محمد محمود خان گجراتی بارگاہ میں بیٹھے. حضرت نے توجہ فرمائی. اب مخدوم صاحب کی جو توجہ ہے میں اپنے جملوں میں تو نہیں بتا سکتا کہ اس کی لیمٹ کیا ہے. اس لیے کہ توجہ اگر بلی پر پڑے تو بلی کا منصب آپ جانتے ہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ بزرگوں کا اختیار ہوتا ہے. حضرت سرکار شاہ عالم سید سراج الدین بخاری احمد آباد فاضل بغداد تشریف فرما ہے. احمد آباد سے سابقہ حضرت کا بہت رہا ہے. حضرت شاہ عالم نے توجہ طوطے پر ڈالی تو اس کو حافظ قرآن بنا ڈالا. باقی اللہ نے اس کو توجہ اتحادی کہتے ہیں. توجہ اتحادی اگر اپنے نان بھائی پہ ڈالی تو اس کو اپنی جیسی شباہت عطا کر دی. تاریخ بڑی پڑی ہے. یہ بزرگوں کی توجہ کی نگاہ. سلطان اشرف جہانگیر سمنانی بھی کہیں پیچھے نہیں ہے. 140 سے زائد سلسلوں کی خلافت آپ کے پاس ہے. سبحان اللہ. اشرفی الف سے اور قرت کی زبان میں حمزہ سے شروع ہوتا ہے اور یا پہ ختم ہو جاتا ہے. الف سے لے کے یا تک سارے حروف تہجی اس میں موجود ہیں. جس طرح اسی طریقے سے جناب سرکار مخدوم پاک کی شان یہ ہے. حضرت سرکار سید جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 140 سلسلوں کی خلافت عطا فرمائی. اب بتائیے کوئی سلسلہ ہوگا جو چھوٹا ہوگا. اگر آپ فضائل سنیں بابا رتن ہندی کو بہت سے علماء نے صحابی مانا ہے
اور بابا رتن ہندی کی مخدوم پاک سے ملاقات ہے. اس نسبت سے مخدوم پاک اپنے وقت میں تابعی کی حیثیت رکھتے ہیں. آج ہی مخدوم پاک ہے، یہ سلطان ہے. ان کا کام صرف جنات چھڑانا نہیں، بلکہ میرا عشق تو یہ کہتا ہے سلطان کی چوکھٹ پر سلطان کی نظر پڑ جانا بہت بڑی بات ہے. میں نے آستانے پر بھی حضرت سید حسن اشرف صاحب بیٹھے ہوئے، میں نے آستانے پر بھی یہ عرض کیا تھا یہ جتنے خدام یہاں آپ کو جسمانی دکھ رہے ہیں، میرا عشق کہتا ہے سینکڑوں خادم یہاں جناتوں کی کنڈیشن میں بھی جنات بھی موجود ہیں. اور ان جناتوں کا کام یہ ہوتا ہے جن کو آپ دوسری زبان میں موکل کہتے ہیں کہ آنے والے مہمان اور زائرین کا خیال وہ جنات خادم رکھا کرتے ہیں اور وہ مار مار کے بھگا دیتے. ورنہ جناب یہ سلطان کی چوکٹ ہے. عبد القادر جیلانی غوث اعظم جب ابلیس کو تھپڑ مار سکتے ہیں تو مخدوم پاک کی ذات بھی جناب والا اس طرح کے کارنامے انجام دے سکتی. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے غلام کر دیا کرتے. ان کا منصب تو بہت اعلیٰ ہے. اسی لیے جناب جب چوکھٹ پہ حاضر ہوا کرے تو مجھے سمے ادب بن جایا کرے. اس لیے کہ بڑے سے بڑے لوگ یہاں احترام کے ساتھ حاضر دربار ہوتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا بات لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا عرض کر رہا تھا سرکار مخدوم پاک اس ذات کا نام ہے. اگر سرکار بابا رتن ہندی کی ملاقات کا توسل دیکھیں تو اس ذریعے سے آپ تابعی ہیں. اگر آپ علم و فن کی ذات علم و فن کے اعتبار سے دیکھیں تو ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی جیسے لوگ آپ کے خادم ہیں. کتابیں لکھ کے حضرت ملک العلماء حضرت شہاب الدین دولت آبادی مخدوم پاک کی خدمت میں کتابیں نظر ثانی کرنے کے لیے تصحیح کرنے کے لیے پیش کرتے تھے. یہ علم سلطان غوث العالم کا تھا. پڑوس کے ملک میں پچھلے سالوں میں یزید پر لعنت کرنے کے لیے گفتگو چل رہی تھی اور کچھ کہہ رہے تھے نام لے کے نہ کیا جائے، فلاں کر کے نہ کیا جائے. ساروں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے مسلک مخدوم اشرف کی بات کرتا ہوں. غوث العالم نے اپنی ظاہری زندگی میں لانے یزید کے نام سے باقاعدہ رسالہ لکھا تھا اور ایک جملہ فیصلہ کن فرمایا تھا، وہ سینہ کون سے مسلمان کا سینہ ہے جو یزید پر لعنت نہ کر سکے. خود بھی لعنت کرتے تھے اور ہر مریض سے چاہتے تھے کہ یزید پر لعنت کرے. چھوڑے یزید کو. میں بات تیزی سے مکمل کرتا ہوں. سلطان اشرف جہانگیر کے علم کی بات چلی تھی تو میں نے کہا اردو زبان کے مجیدین میں ایک نام سرکار میر خسرو کا آتا ہے اور ایک نام حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا آتا ہے. قرآن کی تفسیر فارسی میں لکھنے والی ذات کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. ہدایہ کی شرح لکھنے والی مقدس فقی لکھنے والی فقی ذات کا نام حضرت سرکار مخدوم سمنانی ہے. علم کے پہاڑ کا نام اوحد الدین اشرف جہانگیر ہے. علم ظاہری بھی بے مثال ہے، علم باطنی بھی بے مثال ہے. نگاہیں ڈالے تو دل کی دنیا بدل دیتے ہیں. بلیوں کو دیکھ لے تو انہیں پتا ہے کس کے دل میں کیا ہے. روشن ضمیری چاہیے تو جناب والا بستی بستی گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر روشن ضمیری چاہیے غوث العالم کی چوکھٹ پر چلہ کشی کیجئے. جس دن نگاہ پڑ گئی اس دن آپ کے استخارے میں بے مثالی آ جائے گی. جس دن نگاہ پڑ گئی اس دن یہ عالم بھی روشن اور وہ عالم بھی روشن ہو جائے گا. سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بے مثال. توجہ ڈالی بلی پر. آپ نے قصہ سنا، قصہ نہیں سنا تھا، صرف اتنا کہہ کے گزرتا ہوں. آنے والے قافلے میں کون مسلمان ہے کون بہروپیہ ہے بغیر بتائے بلی جانتی ہے. جب بلی کا اتنا پاور ہے تو نور العین کا کتنا پاور ہوگا. جب بلی کا یہ مرتبہ ہے تو شاہ حسن شاہ حسین کا کیا مرتبہ ہوگا. برادران ملت اسلامیہ واقعہ پورا کرو. دکن تشریف فرماتے ہیں. توجہ ڈالی محمود خان گجراتی پر تو وہ بے خود ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جتنا مال تھا جتنا مال وہ سب لٹا دیا، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اتنا لٹایا کہ کھانے پینے کی بھی چیزیں لٹا ڈالا. کچھ نہیں. قوت شبینہ کے بھی محتاج ہو گئے. ایک رات کے لیے کھانا تک کا نہیں رہا معاملہ. اب پریشان ہے گھر کیسے چلے گا. مخدوم پاک سے عرض کیا حضور آپ کی محبت میں اللہ کی راہ میں سب لٹا دیا. ایک رات کا کھانا بھی نہیں بچے گا. یہاں جو لٹتا ہے نا وہ برباد نہیں ہوتا ہے، وہ آباد ہوتا ہے.
لٹ گئے. مخدوم پاک نے فرمایا بتاؤ کتنے روپے تم کو ڈیلی کے چاہیے, کتنے روپے روز کے چاہیے؟ حضرت 4 روپے چاہیے. فلاں جگہ ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کا نام خیال شامی ہے, وہاں چلے جانا اور وہاں روزانہ تم کو 4 روپے تمہارے مل جائیں گے. مخدوم پاک کے کہنے پر وہ روز جاتے تھے, پیسے لے کے آ جاتے تھے, بغیر نہیں معلوم کہ کون رکھ کے جاتا تھا, نہیں معلوم کہ کون لے کے آتا تھا, بس اتنا خیال تھا کہ وہاں جانا ہے اور پیسے لے کے آئے. یہ غوث العالم کی ذات ہے, ہر لحاظ سے اللہ نے انہیں بے مثال بنایا. آپ کا علم بے مثال, آپ کی سخاوت بے مثال, آپ کی نرم دلی بے مثال. حضرت مخدوم پاک جس وقت خراسان میں تھے اس وقت سرکار مخدوم پاک کی خدمت میں ایک آپ کے خادم رہا کرتے تھے جن کا نام جوہر تھا. اس وقت برس کی بیماری, کوڑ کی بیماری خراسان میں چل پڑی. اب جب کوڑ کی بیماری خراسان میں چل پڑی, خراسان والوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اس بیماری سے بہت ڈرا کرتے تھے اور جس کسی کو بھی بیماری ہو جاتی اس کو خراسان سے باہر نکال دیتے تھے. خدا کی قدرت مخدوم پاک کے خادم کو یہ بیماری ہو گئی, جسم خراب ہو گیا, جلد خراب ہو گئی, چہرہ تبدیل ہو گیا, کوڑ کی بیماری ہو گئی. غوث العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رونے لگے. روتے روتے عرض کیا حضور میں پریشان ہوں, بیماری کوڑ کی ہو گئی ہے, برس کی بیماری ہو گئی. مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے, مجھے اس بات کا بھی غم نہیں ہے کہ مجھے خراسان سے نکال دیا جائے گا, مجھے صرف اس بات کا غم ہے کہ آپ کے قدموں سے دور ہو جاؤں گا. اچھے شاعر تھے حضرت جوہر رحمۃ اللہ علیہ, مخدوم پاک کی بارگاہ کے مقبول تھے. رونے لگے, کہا حضور بیماری ہو جائے برداشت ہے, حضور خراسان سے نکال دیا جائے برداشت ہے, لیکن آپ کے قدموں سے دور, آپ خراسان میں اور مجھے نکال دیا جائے, میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جتنی تکلیف مجھے بیماری نہیں دے گی اتنی تکلیف آپ کی فرقت اور جدائی دے گی. حضرت مخدوم پاک سے 2-3 جملے کہے نا, سیدہ کا لال ہے, دل رحم ہے, پلٹ گئے. مصطفیٰ پاک علیہ السلام کے شہزادے نے فرمایا اچھا بیٹھو بیٹھو, پانی لے کے آؤ. ایک گلاس پانی منگوایا گیا. حضرت مخدوم پاک اس پر کچھ دم فرمایا. اس کے بعد اس پانی کو لے کر حضرت مخدوم پاک نے حضرت جوہر پر چھینٹے مارے اور بقیہ پانی دیکھ کے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے بدن پہ لگا لینا. انہوں نے وہ پانی کا پیالہ لیا اور جا کر اپنے پورے بدن پہ لگایا. بدن پر پانی لگانا تھا, علاقہ خراسان کا ہو, سرکار مخدوم پاک نے وہ پانی دیا, پانی لگایا گیا. چند ہی لمحوں میں حضرت جوہر ایسے ٹھیک ہوئے جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے تھے. یہ سرکار مخدوم پاک ہے. اپنی ظاہری زندگی میں بھی اللہ ان کی چوکھٹ سے لوگوں کو شفا دیتا تھا. آج بھی کیسے کیسے بیمار آتے ہیں, بارگاہ غوث العالم سے فیضیاب ہو کر جاتے ہیں. جو جیسی جھولی لے کر آتا ہے اس کو ویسی ہی خیرات ملا کرتی ہے. کوئی دنیا مانگنے آتا ہے, دنیا مانگنے کے چکر میں بہت سے لمبے ہو گئے, اس لیے کہ جب انہوں نے دنیا چھوڑ دی ہے, جب انہوں نے دنیا چھوڑ دی, یہ بزرگوں کی تاریخ رہی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا چھوڑ دی ان سے دنیا مت مانگا کرو, انہیں جلال آتا ہے. حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر یہ اصول بزرگوں نے بتایا کہ صوفی صاحب کی طرف سے کھڑے ہو کر دنیا کا مسئلہ مت پیش کیا کرو. اس طرف ان کی اہلیہ کا مزار ہے, وہاں سے کھڑے ہو کر اپنی دنیاوی معاملات پیش کیا کرو. جو لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ایک سچ چھوڑ دیتے ہیں, پھر دنیا ان کی نظر میں کسی چیز کی حیثیت نہیں رہتی, دنیا ان کی نظر میں کوئی اوقات نہیں رہتی. کہیں ایسا نہ ہو دنیا مانگنے کے چکر میں معاملہ الٹا ہو جائے. ہاں کئیوں کا ہو گیا اور ہو جاتا ہے. یہ سرکار مخدوم پاک کی چوکھٹ ہے, یہاں بسر احترام آنا ہم سب پر لازم ہے. دنیا جن لوگوں نے چھوڑ دی, ایک درویش تھے, درویش کے پاس سے بادشاہ گزرا نا تو درویش نے سلام نہیں کیا. جب درویش نے سلام نہیں کیا تو اس کے وزیر کو بھیجا گیا, بادشاہ سلامت گزرے, آپ نے سلام نہیں کیا. درویش نے کہا میں فقیر ہوں, تجھے بادشاہ سے انعام لینا, تجھے سلام کر, مجھے تو بادشاہ سے کوئی انعام نہیں لینا, مجھے کوئی سلام کی ضرورت نہیں. وہ فقیر بھی اپنے رنگ میں تھا, بادشاہ خود چل کے آیا. فقیر جب اپنے پہ آتے ہیں نا, بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں. اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا, بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں. اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا, بادشاہ خود چل کے آیا.
مجھ سے مانگیے میں دے دوں گا. بادشاہ نے کہا مجھ سے مانگو میں دے دوں گا. کہا کہ کیا دو گے؟ کیا مانگوں میں؟ دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بادشاہ سے فقیر نے سوال کیا بادشاہ یہ تو بتا کہ میں تجھ سے کیا مانگوں؟ تو بادشاہ نے پلٹ کر کہا دین میں تو آپ خود عرفہ والا ہیں، آپ دنیا مانگ لیجئے. فقیر نے ایک جملے میں کہا دنیا تو میں نے اپنے اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں گا؟ دنیا تو میں نے اپنے اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے میں کیا مانگوں گا؟ بھئی دین کی بات تو دین میں کچھ دے نہیں سکتا. خدا حافظ. تو یہ اللہ والوں کی شان رہی ہے. ترک سلطنت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں. ترک عادت میں سب وقت گزر جاتے ہیں، برس گزر جاتے ہیں. ایک عادت ترک کرنے کے لیے سالوں لگ جاتا ہے. ایک بری عادت سالوں لگ گئے ترک کرنے کے لیے. جب ترک عادت کا معاملہ اتنا بھاری ہے تو ترک سلطنت کا مسئلہ کتنا بھاری ہوگا. لیکن منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے. جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے. یار زندہ صحبت باقی. اللہ پاک ان مشائخ کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو یہاں بھی غوث العالم کی چوکھٹ سے وابستہ رکھے، وہاں بھی مخدوم پاک کے قدموں سے وابستہ رکھے. آمین بحق طٰہٰ و یاسین. خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے. باغ پا جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام یا نبی سلام علیکہ.